یکم شوال ہے اور 2024 کی عید الفطر ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم فجر کی نماز ادا کرنے قریبی مسجد جامع مسجد زیتون اشرف میں جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے یہ بڑی پیاری مسجد ہمارے گھر کے قریب ہی بنائی ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ سنتیں ہیں کہ انسان غسل کر لے، خوشبو وغیرہ لگائے، اچھے کپڑے پہنے۔ الحمدللہ ان سنتوں پر تو عمل ہو گیا ہے، اور اب جاتے ہوئے ایک الگ راستے سے جائے اور واپسی میں الگ راستے سے جائے۔ تو نارملی اب تو ہمارے ویسے ہی جانے اور آنے کے راستے الگ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑا راستہ بدل کے آئیں، تو یہ بھی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ عید کے دن جو تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح عید کے دن پڑھنی ہے۔ تو یہ جب عید الفطر کے لیے جائیں تو پست آواز میں، جس کو کہتے ہیں نا ہلکی آواز میں پڑھیں گے۔ جب عید الاضحیٰ کے لیے جائیں گے، بقرعید کے لیے جائیں گے، تو بلند آواز سے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مسجد میں نماز فجر ادا کریں گے، اور فجر کے بعد انشاءاللہ سنتوں بھرا بیان ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آج ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر عید کے بعد کیا معمولات ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہم قبرستان بھی جائیں گے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو مدنی چینل کے اسٹوڈیو بھی جائیں گے، وہاں جا کر بھی انشاءاللہ ہمارے اپنے ذمہ داران سے بھی ملاقات کریں گے۔ آئیے عید الفطر کی جو تسبیح ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سواری کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح بڑی پیاری ہے۔ یہ تسبیح ہمیں ملی کیسے ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے، اور ذبح کے لیے جب لٹا دیا اور چھری پھرانے لگے، جبریل امین علیہ السلام جنت سے جنتی مینڈھا لے کر آئے، اور جب جنتی مینڈھا لے کر آئے تو ان کی زبان سے ادا ہوا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر نگاہ کی اور دیکھا کہ جبریل امین مینڈھا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سنتے ہیں کہ تکبیر کی آواز آ رہی ہے، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ایسی تسبیح ہے جو تین عظیم ہستیوں کی زبان سے جاری ہوئی ہے۔ جب بھی یہ تسبیح پڑھیں تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ خیال آئے کہ یہ کتنا عظیم واقعہ تھا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ ہم اپنے گھر کے قریب نئی بننے والی دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد کے تحت، مجلس خدام المساجد والمدارس کے تحت بننے والی نئی مسجد میں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی رمضان میں پہلی تراویح میں اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے، اور آج یہ پہلی عید کی نماز ہے جو اس مسجد میں ادا کی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ
ثبتني على هذا الدين الله والله واغفر لي والمسلمين الله والله حسب ربي جل الله هو الله ما في قلبي غير الله اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. عید کے دن کی بھی کیا بات ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے. عید مبارک تجھ کو اے صائم، صائم کہتے ہیں روزہ دار کو. عید مبارک تجھ کو اے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. روزہ داروں کے واسطے اللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے. عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے. عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے. یہ جو اس کلام کا شعر ہے نا، عید کے دن عمر رو رو کر بولے یہ نیکوں کی عید ہوتی ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ عید کے دن ملنے گئے. امیر المومنین ہیں. دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. لوگوں نے کہا اے عمر آج کا دن آنکھوں میں آنسو، آج تو خوشی کا دن ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عید تو ان لوگوں کی ہے جن کو یہ پتہ ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے، سجدے قبول ہو گئے. عمر نہیں جانتا کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، اس کی نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ کا مرتبہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، قطعی جنتی. نبی پاک کے کیسے ساتھی ہیں کہ آج بھی روضہ رسول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. مگر عاجزی کا عالم یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے، کیسے روزے رکھے ہیں، کیسی تراویح پڑھی ہیں، کیسی عبادت کی ہم سب جانتے ہیں، کتنی غفلتیں ہوئی ہیں. مگر عید پر آ کر ایسی بے باکی کا بعض اوقات دورہ ہو جاتا ہے. بندہ سمجھتا ہے مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، اب جو کرنا ہے کرو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں یقیناً عید کی خوشیاں منانے کا حکم ہے، یہ سنت ہے، لیکن خوشی میں بے قابو نہیں ہونا ہے. اور یہ نہیں سیٹسفائی ہو جانا ہے کہ جناب سب کچھ بہتر ہو گیا ہے. ہمیں ڈرتے بھی رہنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. اور اب تو اصل مقابلہ شروع ہوا ہے. ہمارا دشمن شیطان جو ہے وہ فری ہو گیا ہے، اب وہ آزاد ہو گیا ہے، اب اس کا کام شروع ہو گیا ہے. اب ہم نے آج کے بعد اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ رکھنا ہے کہ کہیں شیطان ہمیں گناہوں میں نہ ڈال دے اور پورے مہینے میں جو کمایا ہے کہیں وہ سارا کا سارا ڈسٹروائے نہ کر دے. اصل مقابلہ تو اب شروع ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم ارزقنا الفردوس بغیر حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ. وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اے کریم مولا عید کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے، اے اللہ خوشیوں کے دنوں میں مجرموں کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اے اللہ آج عید کا دن ہے، تجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے مولا؟ اے کریم آج ہم سب کو جہنم سے رہائی عطا فرما، ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ الحمدللہ کما نقول وخیرا مما نقول، الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، الحمدللہ مع کل شیء، والحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون وعباد اللہ الصالحون۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وافضل صلوات اللہ وازکی تحیات اللہ علی خیر خلق اللہ نبی الانبیاء سید المرسلین وخاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد الرسول رب العالمین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعطرتہ المکرمین المعظمین واولیاء ملتہ الکاملین العارفین وعلماء امتہ الراشدین المرشدین وعلینا معہم وبہم ولہم وفیہم یا ارحم الراحمین۔ عید مبارک، عید مبارک، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید مبارک، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید سعید، خدا کی حمد سناؤ کہ عید کا دن ہے۔ الحمدللہ عز وجل نماز عید ادا کر لی ہے، عاشقان رسول سے ملاقات رہی، بڑا خوشی کا سما تھا الحمدللہ، چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں سے لے کر بزرگ بھی تشریف لائے تھے اور سب سے عید ملی الحمدللہ۔ اور اب والدین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ یقیناً جن کے ماں باپ ان کے پاس ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ عید پڑھ کے اپنے امی ابو کے ہاتھ چومتے ہوں گے، ان سے عیدی بھی لیتے ہوں گے، مبارکباد بھی لیتے ہوں گے۔ پلیز اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کیونکہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں اس کو عید والے دن ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، تو جب تک وہ آپ کے پاس ہیں ان کی محبتیں لیجئے، ان کی خدمتیں کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، یہ دعاؤں کا صاحبان ہیں، اور ایسے خوشی کے موقع پر اتنے اہم دن تو ماں باپ اور زیادہ یاد آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں قبرستان، اور ہمارے پاس خوش نصیبی یہ ہے امی ابو کو دینے کے لیے ایک بڑا پیارا تحفہ ہے۔ ہمارے پاس مدینہ منورہ سے پھول آئے ہیں، کل ہی مدینہ سے ایک بھائی آئے ہمارے رشتہ دار، تو وہ لے کر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا اچھے دوست کی بھی کیا بات ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ابو کی زندگی میں بڑا اچھا ان سے پیار تھا، مگر کہتے ہیں وہ دوست وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی نہ بھولے۔ وہ دعائیں تو کرتے ہی ابو کے لیے، مگر وقتاً فوقتاً جب کوئی مدینہ منورہ سے آتا ہے تو اس کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغات کے گلاب کے پھول کی پتیاں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایسے دوست ہوں تو کیا بات ہے۔ تو بہرحال چلے، میں بھی لگیا تو کہہ دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کرتے رہیے گا۔ جانا تو ہم سب نہیں ہیں، اچھے دوست ملیں، پیچھے یاد کرنے والے ملیں، بندہ زندگی ایسی گزارے کہ مرنے کے بعد اسے لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، ایصال ثواب کریں، تو یہی زندگی کا حاصل ہے۔ تو چلتے ہیں قبرستان انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جمعے کے دن پڑھنے والے کی تو مغفرت تک کی بشارتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج عید کا دن ہے، امی ابو کے پاس چلتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور دنیا بھر میں جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے والدین چلے گئے ہیں، رشتہ دار چلے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ الحمدللہ عز وجل آج عید کا دن ہے اور والدین کی قبر پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے جن کے پاس ان کے ماں باپ موجود ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ عید کے دن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں۔ لوگ اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے، ورنہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اب عید کے دن ان سے ملنے کے لیے قبرستان آنا پڑتا ہے۔
تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، ان کو خوش رکھیے، جب تک وہ آپ کے پاس ہیں ان سے اتنی دعائیں لے لیں، اتنی برکتیں لے لیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے، وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ آج اپنے ماں باپ کی قبر پر میں آیا ہوں، اور دیکھیں اچھے دوستوں کا فائدہ۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مدینہ منورہ سے گلاب کے بدری پھول بھیجے ہیں، مدینے کے پھول ہیں امی ابو کی قبر کے لیے۔ تو اچھے دوست ہو تو مرنے کے بعد بھی وہ یاد رکھتے ہیں۔ تو کل ہی ایک بھائی مدینے سے آئے تھے، وہ پھول لے کر آئے ہیں، تو آج عید کے دن امی ابو کی قبر پر انشاءاللہ یہ مدینے کے پھول ہیں جو انشاءاللہ ہم ڈال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اور ان کے لیے یہ جنت کا سامان کر دے انشاءاللہ۔ ہاف کر کے ادھر، ہاف ادھر کر کے، ڈیڑھ ادھر ڈال دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا جو تلاوت قرآن کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام ازواج مطہرات، تمام والدین مصطفیٰ، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد اور تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام اولیاء کاملین بالخصوص سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج یکم شوال امام بخاری کا بھی دن ہے، اللہ ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام مسلمین مسلمات بالخصوص اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے مولا ان میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، دوست احبہ چلے گئے، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ فلسطین میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ جس طرح انہوں نے ہم پر دنیا میں مہربانیاں کی، اے اللہ اب یہ تیری رحمت کے حوالے ہیں، عید کا دن ہے، عید کے دن کی خوشی میں اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ میری والدہ کو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنت میں پڑوس نصیب فرما، والد گرامی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، جب تک زندہ رہیں اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اور جب آخری وقت آئی ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، ہے کوئی دم کی یہ ساری۔ عید مبارک، عید مبارک، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید مبارک۔ چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید سعید، خدا کی حمد سناؤ کہ عید کا دن ہے۔